خود پیدل ہی جا رہے ہیں. بتایا خلیفہ راشد اسے کہتے ہیں جو اسلام کی عظمت کے لیے جب لشکر کو روانہ کرے تو خود پیدل چل رہا ہو. دور تک چھوڑنے آئے، ہدایات دی. اب آپ کا تدبر کا فائدہ دیکھیں. جیسے ہی لشکر اسامہ مدینہ شریف سے نکلا، قریب کے جو قبائل منصوبہ بندی کر رہے تھے اسلام کے خلاف سازشوں پہ، منافقین تیز ہو گئے. جس وقت انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کا جھنڈا اور مسلمانوں کی زبان پہ اللہ اکبر کی صدائیں اور چمکتی ہوئی تلواریں دیکھی، انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان اتنے مضبوط ہیں. ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو یہ جہاد کے لیے اتنی دور جا رہے ہیں. وہ سارے کے سارے قبائل، وہ منافقین جو سازشیں کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے ایک فیصلے سے ساری سازشیں آرام سے بیٹھ گئیں اور سارے کے سارے لوگ دوبارہ پھر سے اسلام کی عظمتوں کو دل سے مان کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت راشدہ کے قیام میں یہ خوبصورت کردار ہے کہ آپ نے بر وقت فیصلہ کیا. یاد رکھیے بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بر وقت نہ ہو تو قوم بعد میں کئی صدیوں تک بھگتتی ہیں. اور اس کا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہماری حکومتوں کے فیصلے، جس میں تقسیم بنگال بھی ہے اور جس میں کارگل جیسے معاملات بھی ہیں. دانشمند لیڈر وہ ہوتا ہے جو بر وقت فیصلہ کر کے پوری قوم کی عزت اور عظمت کو سربلند کر دیتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آج کے حکمرانوں کو پڑھنا چاہیے. آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے ایک لمحے کے لیے بھی بالائے طاقت نہیں کیا. فرمایا میرے آقا کا حکم ہے لشکر اسامہ روانہ ہو کے رہے. وہ سارے فتنے دب گئے، اسلام کی عظمتیں پھر بلند ہو گئی. اور جتنے مرتدین تھے بڑے بڑے سردار، آپ کے اس مدبرانہ فیصلے سے وہ سارے کے سارے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. فتنہ اور انتشار ختم ہوا. اب کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے انکار کر دیا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. آپ نے خلافت راشدہ کی بنیاد رکھی اور زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط رکھا. یہ جملہ غور سے سنے، جس ملک کی معیشت کمزور ہوگی وہ غربت کی سطح سے گرتے گرتے ایک وقت آئے گا کہ لوگ زندگی کی بنیادی ضروریات سے معروم ہو جائیں گے. کسی بھی سوسائٹی کے اندر جب اکنامیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اکنامیکل ڈیولپمنٹ سے سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، سوشل ڈیولپمنٹ سے ہیومن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اگر اکنامیکل ڈیولپمنٹ نہ ہو، معیشت مستحکم نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ جرائم کے دروازے کھلیں گے، قتل و غارت ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے موبائل چھینیں گے. لیکن جب مستحکم معیشت ہوگی، اکنامیکل ویلیوز کو مضبوط بنیادوں پہ جب کھڑا کریں گے تو اکنامیکل ڈیولپمنٹ سے سوشل ڈیولپمنٹ ہوگی، معاشرہ خوشحال ہوگا، لوگوں کو ترقیاں ملیں گی. سوشل ڈیولپمنٹ ہوگی تو ہیومن ڈیولپمنٹ ہوگی، انسانیت کی فلاح ہوگی، ایک فلاحی ریاست کا قیام ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی فلاحی ریاست کو قائم کیا. آپ نے فرمایا جو ایک رسی بھی میرے آقا کے دور میں دیتا تھا، ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا اگر ایک بکری کا بچہ بھی سرکار کے دور میں جو دیتا تھا، اگر اب وہ زکوٰۃ سے انکار کرے گا ابوبکر اس کے خلاف جہاد کرے گا. اب آپ سے گزارش کی گئی آپ کیسے جہاد کریں گے؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا جس نے کہا لا الہ الا اللہ اس نے اپنے خون اور اپنی عزت اور جان کو محفوظ کر دیا. تو یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ جملہ سننے والا ہے، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ کو ہے، اور آپ کہتے ہیں میں جہاد کروں گا. فرمایا جو نماز میں اور زکوٰۃ میں، جو کلمے میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا وہ بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا. پتہ چلا ارکان اسلام میں تمام چیزوں کو ماننا ضروری ہے، عقائد اسلامیہ میں سب چیزوں کو ماننا ضروری ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب یہ آواز بلند ہوئی کہ ہم منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کریں گے، وہ سارے منکرین بھی فوراً تائب ہوتے ہیں اور اپنی اپنی زکاتیں دے کر بیت المال میں جمع فرما دیتے ہیں. خلافت راشدہ کے قیام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ خوبصورت کردار. اور یاد رکھیے جہاں ایسے لوگوں نے سر اٹھائے وہاں جھوٹے نبیوں نے بھی سر اٹھائے. نظریات
اور عقائد جب مضبوط ہوں تو لوگ پھر مستقل بنیادوں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی بھی قوم کے فنڈامنٹل بلیف، کسی بھی قوم کے بنیادی عقائد و نظریات جب تک مضبوط نہ ہوں گے وہ قوم تشکیل میں مبتلا رہے گی۔ میرا ایجوکیشن سے تعلق ہے، میں روزانہ مختلف ڈفرینٹ ایجوکیشنسٹ سے ملتا ہوں، اور میں آج کے دور کے اندر ڈفرینٹ لوگوں کو اسی اعتبار سے دیکھ رہا ہوں، وہ نظریات میں کمزور ہو گئے، اپنے عقائد اور اپنے بیلیف میں کمزور ہو گئے۔ اس کی وجہ کمزوری کی یہ ہے وہ ان پاک ہستیوں کے ذکر سے معروف ہو گئے۔ آج نہ ہمارے سلیبس میں ان پاک لوگوں کا ذکر ہے، نہ آج اس انداز میں ان پاک ہستیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آج ایک نوجوان اللہ اس کے رسول کی اس محبت سے دور ہوتا گیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، اے مسلمان اپنے جذبوں کو جوان رکھنا اور پاک ہستیوں کے ذکر کو کبھی چھوڑنا نہ۔ یورپ چاہتا ہے وہ فاقہ کش جو موت سے گھبراتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ یہ پلان ہے یورپ کا۔ اقبال نے یورپ میں جا کے پی ایچ ڈی کی، پلٹ کے آئے اور کہا، نہ کر اندازہ فرنگ کا اس کتاب ناکی سے، بجلی کے چراغوں سے اس جوہر کی برنا کی۔ مجھے ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری، بڑے عیار ہیں یورپ کے شکر پارا فروش۔ جہاں ہمیں بہت سے معاملات کا معاشی طور پر، معاشی بحران کے طور پر پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہیں ہمیں عقائد اور نظریات کے حوالے سے دن دہاڑے ہمارے آقا کے سر اقدس سے ختم نبوت کا تاج اتارا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جھوٹے نبی پیدا ہوئے، ادھر سے مسیلمہ کذاب، ادھر سے سجا بنت حارث، ادھر سے اسود انسی، ادھر سے طلیحہ بن خیرت، یہ چاروں سانڈ نکلے۔ انہوں نے کہا ہم نبی ہیں، اور یہ بہت بڑا اس وقت معرکہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام پر لڑتے ہوئے حضرت خالد بن ولید کو واپس بلایا۔ حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ پہلے گئے، اس کے بعد دوسرا لشکر گیا، پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر گیا۔ یہ جو جھوٹے نبی تھے، ان میں ایک مسیلمہ کذاب اور سجا بنت حارث عورت تھی، ان دونوں نے نکاح کر لیا۔ 40,000 اپنے ماننے والوں کو لے کر یہ آئے۔ کتنے جی؟ 40,000 جھوٹے نبی کو ماننے والے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پر جنگ یمامہ ہوئی۔ یمامہ کے میدان میں 1200 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے 1200 سے زیادہ، جن میں 750 حافظ قرآن صحابہ تھے۔ مجھے بتائیے وہ عقیدہ کتنا اہم ہوگا جس عقیدے کے لیے صحابہ کرام نے 1200 صحابہ نے اپنی جانیں پیش کر دی۔ آپ جانتے ہیں کہ سرکار کے دور میں کتنی جنگیں ہوئی، کتنے غزوات ہوئے؟ آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام جس میں خود شریک ہوئے، ان غزوات کی تعداد ہے 27۔ کتنی ہے جی؟ ہمارے آقا جس میں خود بنفس نفی شریک ہوئے، آج جہاد کو بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ اور ٹوٹل جو جنگیں ہوئی جو ہمارے آقا نے اپنے دور میں سرایا بھیجے، ان کی تعداد تقریباً 86 ہے، 87 کے قریب جنگیں ہوئی ہیں ٹوٹل۔ اور ان تمام جنگوں میں جتنے صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 269، تقریباً 269 کے قریب، 300 سے کم ہے اور 270 کے قریب ہے۔ جو ٹوٹل شہید ہوئے، ہمارے آقا کی پوری زندگی کی 86 جنگوں میں 269 صحابہ شہید ہوئے۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنا اہم عقیدہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے عقیدہ ختم نبوت میں پیرا دیا اور کہا کہ اس محاذ پہ لڑا جائے۔ ادھر سے مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل حضرت واشی نے کیا، سجا بنت حارث بھاگ گئی، بعد میں اس نے کلمہ پڑھ کے یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ادھر سے جھوٹا نبی طلیحہ بن خیلد یہ بھی بھاگ گیا، اور بعد میں طلیحہ بن خیلد بھی مسلمان ہو گیا۔ اور جو اسود انسی تھا، اس نے
نبوت کا دعویٰ کیا، یہ نشے میں دھت تھا، فیروز دہلوی نے اس کو قتل کیا اور اس کو جہنم حاصل کیا۔ مسیلمہ کذاب بھی مرا، اسود انسی جھوٹا نبی فیروز دہلوی نے ان کو قتل کیا، سجاد بنت حارث بھاگ گئی، بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، اور طلحہ بن خیلد بھی بھاگ گیا، بعد میں یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور توبہ کر گیا۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت راشدہ کی بنیاد میں صرف لوگوں کو معاشی ترقی نہیں دی بلکہ مذہبی ترقی دی۔ کسی ملک کی بنیادی دو سرحدیں ہوتی ہیں، ایک جغرافیائی، ایک نظریاتی۔ ہمارے ملک کی جغرافیائی سرحد کیا ہے؟ واگا کے پار بھارت ہے، یہ کیا ہے؟ جغرافیائی سرحد۔ اس کی لمٹ ہر ملک کے اندر اس کا حکمران متعین کرتا ہے، لیکن ایک ہر ملک کی نظریاتی سرحد ہے، اور نظریاتی سرحد ملک کا سربراہ نہیں، اللہ اس کے رسول مقرر کرتے ہیں۔ اس ملک کی بھی نظریاتی سرحد ہے۔ یہ ملک بنا کس بنیاد پر ہے؟ جب یہ ملک بنا تو ایک ہی آواز تھی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ اس بنیاد پہ بنا، 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں دے دی ایک نظریے کے تحت یہ ملک بنا ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو کردار خلافت راشدہ میں رہا وہ بڑا عظیم ہے۔ آپ نے جہاں معاشی ترقی کے لیے اقدام کیے، وہاں لوگوں کو مذہبی طور پر بھی مضبوط کیا۔ جتنے جھوٹے نبی، مدعیان ختم نبوت، جنہوں نے مدعیان نبوت جتنے بھی تھے، ان کا کلا کما کر کے آپ نے ختم نبوت کے پرچم کو بلند فرما دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منظم نظام حکومت دیا ہے۔ آپ نے عرب کے علاقوں کو صوبوں میں تقسیم کیا۔ یہ جملہ غور سے سنیں، جتنے عاملین زکوٰۃ تھے، گورنمنٹ کے جو لوگ تھے، حضرت ابوبکر صدیق ان کے لیے باقاعدہ تربیت کا اہتمام کرتے، باقاعدہ طور پر ان کو درس قرآن دیا جاتا، درس حدیث دیا جاتا۔ مجھے بتائیے ہمارے جو وزراء ہیں ان کو کتنے دیر بعد درس قرآن دیا جاتا ہے؟ ان کی تربیت کا کیا اہتمام ہے؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ پورا ملک اجڑ گیا ہے، کوئی ایک بھی ادارہ آپ کو نہیں ملے گا جو کہے جی میں صحیح طور پر چل رہا ہوں۔ کرپشن حد سے بڑھ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہم نے ان کو وزیر بنایا ہے، عامل بنایا ہے، آپ ان کی تربیت کا خود اہتمام کرتے، ان کو اللہ کا قرآن سکھاتے، ان کو حدیث مصطفیٰ بتاتے، ان کو نظام چلانے کا طریقہ بتاتے، پھر ان کے اوپر آپ نے حکام کی نگرانی کے لیے بندے لگائے۔ اور میں دیکھو یہ کام کیسا کرتے ہیں، ملک میں امن و امان اور شاہراہوں کی حفاظت کے لیے آپ نے خوبصورت کام کیا، اور لوگوں کو دیکھا کہ مالی انتظام میں کوئی گورنمنٹ کا پیسہ تو نہیں کھا رہا، پورا نظام بنایا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سارے نظام کی خود اپنے طور پر سپرویژن فرماتے، خود نگرانی فرماتے۔ یہ وہ منظم نظام حکومت تھا جس کی بنیادیں حضرت ابوبکر صدیق نے رکھی۔ ان بنیادوں پر فاروق اعظم چلے، پھر دنیا بھر میں اسلام کا شاہراہ ہوا، ہر طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بہاریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک محکمہ افتاء قائم کیا جس کے اندر اجلہ صحابہ کو رکھا۔ یہ جملہ ذرا آپ دل تھام کے سنیے گا۔ آج آپ دیکھیں صرف اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہے، وہ جو سفارشات بھیجیں پارلیمنٹ کے بعد ٹائم ہو تو سن لیتی، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہ سفارشات کا حال ہوتا ہے۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہمارے فیصلے کرنے کے لیے محکمہ افتاء ہوگا، مسئلہ ان سے پوچھا جائے گا، اور ان میں اس محکمہ افتاء میں کس کو رکھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ فرمایا ان سے مسئلہ پوچھا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک عورت نے تنسیخ نکاح کے اگلے دن دوسرا نکاح کر دیا، عدت گزارے بغیر۔ اب مجھے بتائیے قرآن و سنت کی صریح مخالفت ہو،
یہاں کس کا راج چل رہا ہے؟ ایک عجیب سسٹم ہے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں نظامی حکومت ایسے نہیں چلتا، فرمایا یہ مجلس شورا ہے، جو فیصلہ ان کا ہوگا، یہ محکمہ افتاء ہے، جو دین کے مسئلے میں یہ بتائیں گے اسی کے مطابق عمل کیا جائے، اور ریاست پھر آگے بڑھتی ہے، اسلامی ریاست پھر اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کا مستحق ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشاعت اسلام میں ایک عظیم کردار ادا کیا۔ عراق، حدود شام، بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے متعین کیا اور کہا کہ ان کو تبلیغ کرو، جا کے لوگوں کے وفد بنا کے بھیجے، اور اسلام کی اشاعت ہوئی، اور آپ کی اشاعت کی وجہ سے بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلامی مملکت کی توسیع ہوئی، روم اور ایران تک اسلام پہنچا، اور پھر علوم کی ترقی ہوئی۔ آپ کے دور میں علم الانصاب، اسماء الرجال کی ابتدا ہوئی، علم حدیث، علم فقہ اور علم تفسیر کی ابتدا ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خلیفہ راشد ہیں، جب آپ نے دیکھا جنگ یمامہ میں 750 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے، فرمایا کہ قرآن مجید لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اس کو کتاب کی صورت میں جمع کیا جائے، قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا، اس کا ثواب اللہ حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمائے۔ جمع و تدوین قرآن میں آپ کا کردار، آپ نے مشورہ دیا اور آپ کو مختلف لوگوں نے مشاورت دی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس نتیجے پر پہنچے۔ قرآن پاک کے چند پارے ایک صحابی کے پاس، چند پارے کسی کے پاس لکھے ہوئے موجود تھے، لیکن اکٹھا نہیں تھا، یہ نہیں کہ ریٹن میں تھا، نہیں تھا تو صحیح، لیکن الگ الگ تھے، باقی سینوں میں محفوظ تھا۔ آپ نے حضرت زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے دو گواہیاں لے کر ایک ایک آیت کو لکھا، اور اس طرح یہ طویل محنت کے بعد پہلا مصحف صدیقی تیار ہوا، پہلا قرآن مجید کا نسخہ تیار ہوا، اور یہ وہ نسخہ ہے جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، قیامت تک کے لیے قرآن پڑھا جائے گا، اور ایک کتابی صورت میں جمع کرنے کا ثواب اللہ حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمائے۔ اس لیے گرامی حضرات، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع خلافت راشدہ میں اور اس کے قیام میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کا کردار۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملٹی ڈائمینشن پرسنالٹی رکھتے ہیں، آپ کی ذات میں اتنی خوبیاں ہیں۔ ہم نے پچھلے سال 30 پروگرام کیے، 30 پروگرام کرنے کے بعد ہم کہہ رہے تھے اگر ہمیں اگلے 30 دن بھی ملے، خدا کی قسم ابوبکر صدیق کے فضائل کا ایک باب بھی پورا نہیں ہوتا۔ اس مرتبہ ہم نے 60 موضوع بنائے، 40 پروگرام ہیں، جس میں سے 10واں پروگرام ہم آپ کے سامنے اب کر رہے ہیں، آگے پروگرام ابھی باقی ہے۔ الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے آپ کو اتنی خوبیاں عطا کی، کیونکہ محبوب خدا کے منظور نظر ہوئے، سرکار کے بچپن کے ساتھی، لڑکپن کے ساتھی، جوانی کے ساتھی، اعلان نبوت سے پہلے بھی ساتھ، بعد میں بھی ساتھ، ہر مشکل گھڑی میں کوئی اور نہ ہو تو ابوبکر صدیق سرکار کے ساتھ۔ آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سرکار کی زوجہ ہے، ہم سب کی ماں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ خاندانی رقابت، آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں جا کے سرکار سے مل جاتا ہے۔ 7ویں دادا ہمارے آقا کے ابوبکر صدیق کے ایک ہیں، 7ویں پشت میں جا کے مل جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زہد و تقویٰ، آپ کا ورع، آپ کا تدبر، آپ کا تفقہ، آپ کا دین اسلام کی اشاعت کے اندر عظیم کردار، اور خلافت راشدہ کے بنیادی طور پر جو آپ نے خطوط واضح کیے، انہی خطوط پہ چل کر بعد میں یہ خلافت راشدہ بڑھی تو 44 لاکھ مربع میل، 44 لاکھ مربع میل تک ہر طرف اسلام ہی اسلام پھیلا، آدھی دنیا تک اسلام پھیلا۔ تو گرامی حضرات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خلیفہ ہیں جن کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایسے گزری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کی جماعت کے سامنے کہا، میرے بڑے بڑے دوست ہیں، سرکار فرماتے ہیں لیکن کسی کے مال
اور کسی کی صحبت نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال اور صحبت نے دیا۔ آپ کے بڑے بڑے یار ہوں گے، آپ کی بات بڑے بڑے دوست ہوں گے، کوئی ایک ہی ہوگا جو مصیبت میں بھی ساتھ کھڑا ہو، وغیرہ باقی تو کسی مقصد کے لیے۔ سرکار نے یہ صحابہ کے سامنے کہا کہ میرے بڑے بڑے دوست ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جماعت صحابہ میں فرمایا کسی کی صحبت اور مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کی صحبت اور مال نے دیا۔ اور سرکار نے یہ اعتراف کرتے ہوئے کہا ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا، جس نے مجھ پہ جو احسان کیا۔ سرکار کیا فرماتے ہیں میں نے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا، سوائے ابو بکر صدیق کے، ان کے احسان کا بدلہ اللہ ہی قیامت میں عطا فرمائے، اللہ ہی عطا فرمائے۔ آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جن سے ہمارے آقا پوری زندگی راضی رہے اور وصال کے بعد بھی راضی ہے اور اپنے مزار میں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے ساتھ گہری محبت، گہری عقیدت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ خلافت راشدہ اور اسلامی ریاست کو، اسلامی حکومت کو بنیادی خطوط پر کھڑا کرنے کے لیے آپ کا عظیم کردار ہے۔ آپ نے ایک منظم اسلامی حکومت قائم کی، آپ نے نظریات اور عقائد کی بھی حفاظت کی اور آپ نے عملی طور پر اقدامات کرتے ہوئے معاشی طور پر اسلامی ریاست کو خوشحال بنا دیا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو بھی ایسی خوشحالی عطا فرمائے، کوئی صدیق اکبر کا غلام اللہ ہمیں بھی دے دے جس کی برکت سے پھر اس ملک میں وہ بہاریں آئیں کہ ہم کبھی کہتے تھے چائنا معاشی معاملات میں ہم سے نیچے ہے، ہمارا پیسہ بھارت سے بھی اوپر ہے، ہم فخر سے کہتے تھے، آج وہ سارے ہم سے اوپر ہیں، ہم سب سے نیچے ہیں۔ سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ علامہ کی زبان میں علامہ اقبال کہتے ہیں سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ خدا کی قسم کامیابی ایک ہی چیز میں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یعنی اس سرکار سے پیار کرے سچا، دکھلاوے والا نہیں، کیونکہ اس بارگاہ میں دو نمبری چلتے ہوئی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد کو اجالا کر دے۔ یہ وہ نام ہے جو کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا بھی خلاصہ یہی ہے اور ہمیں بھی زندگی ایسی گزارنی ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ہجری 22 جمادی الاخری کو آپ کا وصال ہوتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نیا سوٹ پہنا تھا وہ بھی اتار کر پرانا سوٹ پہنا اور اپنے بیٹے کو کہا یہ اچھا سوٹ بھی بیت المال میں جمع کروا دینا، ہو سکتا ہے کہ کوئی ضرورت مند ہو وہ اس سوٹ کو پہن لے، اور میں میرے لیے پرانا ہی کافی ہے۔ اتنی سادگی اور جتنا پیسہ بیت المال سے آپ نے لیا اپنی مدت خلافت میں آپ نے وہ سارے کا سارا جمع کر کے بیت المال میں جمع کروا۔ سادگی، عاجزی، انکساری سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی ریاست خلافت راشدہ کی بنیاد رکھتے ہوئے پوری امت کے حکمرانوں کو پیغام دیا۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو بڑھیا کے گھر میں جھاڑو بھی دیتا ہے اور عوام کی خبرگیری بھی کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو تمہارے نزدیک کمزور ہے میرے نزدیک کمی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تاریخی جملہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاک ہستیوں کا ذکر سنتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔